جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، وبعد۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہم انشاءاللہ اپنی کلاس میں آج ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے جو ہمارا اسائنمنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے متعلق آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں کوئی اگر اشکال ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ایڈریس کریں گے، پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک پر انشاءاللہ ریٹرن کریں گے۔ تو آ، ہمارے پاس کلاس میں تقریباً 10 لوگ ہیں انشاءاللہ، تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر، بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دونوں اسائنمنٹس کیے ان کے لیے بہت بہت تھینکس، کیونکہ آپ لوگوں نے دل لگا کر کیا، اور اس سے فائدہ صرف آپ لوگوں کو ہی ہے۔ مجھے اس سے فائدہ بس یہ ہے کہ میں چیک کرتا ہوں، میری اپنی ریویژن ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس طرح اس کو پریکٹس نہ کیا ہو۔ تو جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ ہی مالک ہے وہ کیسے سیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اور سیکھ رہے ہوں، لیکن کم از کم اس کلاس سے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ پریکٹس کے بنا پاسبل نہیں ہے اس لینگویج کو سیکھنا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری اسائنمنٹ تھی جس میں کوئز جو ہم لوگوں نے کنڈکٹ کیا تھا، تو اس میں ایون دو میں مارکس شیئر کر کے کسی کو یعنی برا فیل نہیں کرانا چاہتا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ کن لوگوں نے محنت کی ہے اور کن لوگوں نے وقت دے کر کوئز کو سالو کیا ہے۔ دیکھیں، جب میں کوئز دیتا ہوں تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیزیں یاد ہو اس مومنٹ پہ، کچھ لوگ نوٹس لکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لکھتے ہیں، لیکن ہم ریکارڈنگز بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد نہ آ رہا ہو تو آپ ان ریکارڈنگز کو بھی دیکھ کر آنسر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی تو آپ ان ریکارڈنگز کو چیک کریں۔ یہ تو میں یہ نہیں چیک کرتا ہوں کہ آپ کو کتنا یاد ہے، میں یہ چیک کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا تو ہے کہ میں نے یہ کلاس سے پڑھایا ہے اور کہاں پڑھایا ہے نا؟ تو آپ لوگ، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ سارے کو کلاس کو نا ٹاپ مارکس مل جائیں، لیکن مجھے کم از کم یہ تو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اگر کچھ یاد نہ ہو تو اسے جا کر دیکھ تو لیا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے کلاس میں یعنی اس طرح ٹیسٹ دیتے ہیں کہ جو ان کو یاد پڑتا ہے بس اس حساب سے دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ دینے کے لیے یا تو آپ تیاری کر لیں، آپ کو پتا ہے کہ کوئز آنے والا ہے یا کوئز آ گیا ہے تو آپ کم از کم ریوائز تو کر لیں کہ درس میں کیا پڑھایا گیا ہے، اس کے بعد آپ ٹیسٹ لیں، یا پھر آپ درس کو کھول لیں اور پھر دیکھیں سوال کیا پوچھا گیا ہے، اور پھر اس ریکارڈنگ سن کر آپ آنسر کرنے کی کوشش کریں، اس میں مجھے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کی واقعی تعریف کروں گا، مثال کے طور پر الفیہ ہیں، اور اسی طرح اسما ہیں، اور اسی طرح طاہرہ ہیں، وہ کلاس میں نہیں ہیں، اور اس طرح اور بھی دیگر لوگ جو کلاس میں جن کے 13 پوائنٹس بھی آئے ہیں، میرے خیال سے میں طیبہ کا بھی نام آئے گا، اور بھی لوگ ہیں اس میں انشاءاللہ 13 جن کو ملا ہے، مریم ہے وہ کلاس میں نہیں ہے، اشرین نے بھی اچھا کیا ہے، 12 ان کا آیا تھا، امبر نے بھی اچھا کیا ہے، تو اور اسی طرح کنزا نے بھی ماشاءاللہ اچھا کیا ہے، وہ بھی کلاس میں نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی لوگوں نے اچھا کیا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یاد نہ آئے تو آپ لوگ اس کو ریوائز کر لیں نا، تھوڑا تو وقت دیں گی نا، تب کوئز میں آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ ہم نے کچھ سیکھا، ورنہ اس طرح کویشچن آنسر بس آ گیا، جو سمجھ میں آیا ٹک کر دیا، جو سمجھ میں آیا جو ہے نا آنسر کر دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آنسر کیا بتایا گیا، یعنی جب رانگ بھی ہوا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا یہ کیوں آنسر ہے، تو ایسے آپ نا سیکھ نہیں پائیں گی۔ تو یہ میری رائے ہے، یہ میری اپنی اوپینین ہے، باقی آپ لوگوں کے اوپر ہے، انشاءاللہ اس کو آپ لوگ جس طرح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ اسائنمنٹ میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے باقاعدہ میرے کہنے پر دوبارہ سے مجھے بھیجا، اور کچھ لوگوں نے جو میں نے کہا ان بات کو سمجھا بھی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ نے درس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کی تعریف ہی کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس آیت میں۔ میرا جو اسائنمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جن علاماتوں کو پڑھا ہے صرف ان علاماتوں کے ذریعے سے ہم اسم کو پہچان پا رہے ہیں یا نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ میں نے
یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ ہر لفظ کا آپ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. بعض لوگوں نے وہ بھی کیا لیکن میری یہ مراد نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں صرف اسم پر فوکس کر رہا تھا اور صرف ان علامتوں پر فوکس کر رہا تھا جو میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے کچھ علامتیں پڑھی تھی نا, مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا حرف جر کا آ جانا, جر کا ہونا. ٹھیک ہے, اسی طرح تنوین کا ہونا, الف لام کا داخلہ, یا جو ہے ندا کے لیے وہ اگر آ جائے, تو ان ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا. تو ان چیزوں کو اگر آپ نے دیکھا اور آپ نے پہچان لیا تو پھر وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہی میں آپ سے چاہ رہا تھا. کچھ لوگوں نے مزید کی تھی لیکن میں نے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے ان کو اگنور کیا ہے. میں نے صرف اس پر فوکس کیا جہاں پر آپ لوگوں نے علامتیں بتائی ہیں. تو بارک اللہ فیکم, فیکن, کیونکہ آپ سارے فیمیلس ہیں, کہ آپ لوگوں نے سارا جو ہے نا کام اچھے سے کیا. بارک اللہ فیک. اب ہم جلدی سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلی اس میں آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں پر انا جو تھا نا, انا کچھ لوگوں نے اس کو پھر وہ بریک کیا کہ انا حرف ہے اور نون جو ہے وہ ضمیر ہے. مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ یہاں پر ہم نے جو علامتیں پڑھی ہیں اس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے. نہ یہاں پر تنوین ہے, نہ یہاں پر کسرہ ہے, نہ اس سے پہلے حرف جر ہے, نہ اس پر الف لام داخل ہے. اس وجہ سے ہم اسے اگنور کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح انزلناہ میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے. پھر ہمیں دکھا فی. اچھا, اب یہ جب فی دکھ گیا تو سب سے پہلے چیز کیا آئے گی ذہن میں؟ کوئی آپ لوگوں میں سے بتا سکتے ہیں جلدی سے مجھے؟ جب ہمیں فی دکھ حرف جائے, جر اسم کو کسرہ دیتا ہے. فی کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ حرف جر اپنے بعد والے اسم کو کسرہ. ٹھیک ہے. تو اچھا, ہینڈ ریز کا ہمارے یہاں ابھی وہ رول رہے گا, کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو جلدی سے ہینڈ ریز کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی کے لیے ٹھیک ہے. رقیہ آپ نے بتایا ہے اور صحیح بتایا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حرف جر آ جائے تو حرف جر کے بعد والا جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پر فی آ گیا اور ہم نے پڑھا تھا کہ فی حرف جر میں سے ہے, ہم نے بلکہ ہم نے ابھی سارے معنی نہیں مکمل کیے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے فی غالباً جو ہے نا وہ ابھی پڑھا نہیں ہے, لیکن ہم نے ان لسٹ کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیا تھا جس میں فی بھی ہم نے مینشن کیا تھا. فی یہ دیکھیں حرف جر ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ فی آ گیا. تو اگلا لفظ جو ہے یہ ایک علامت تو مل گئی کہ اگلا جو آنے والا لفظ ہے وہ 100% اسم ہی ہوگا. تو یہ ایک علامت ہوئی. اسی طرح لیلتا میں یہ جو بولتا ہے تا مربوطہ جس کو کہتے ہیں, یہ دوسری علامت تھی جو اکثر میں سے آپ لوگوں نے تقریباً سبھی نے یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر اس میں ایک تیسری علامت ہے, وہ کون سی ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ جی رقیہ. معرب باللام. معرف ال کے باللام. ایک منٹ, آپ نے ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ تائے مربوطہ ہے نا, نہیں, بولتا. ابھی تو ہم نے دو علامتیں یہاں پر دیکھی, ایک فی اور ایک تا مربوطہ. کن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ شہناز نے اگلا ہینڈ ریز کیا. شہناز میں آپ کو موقع دیتا ہوں. شہناز. ہاں ہلو. جی 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 بولیں. بول یہ حرف جر کی وجہ سے یہ اسم بن جاتا ہے. دوسرا تائے مربوطہ کی وجہ سے. تیسرا جار مجرور ہے. نہیں, جار مجرور نہیں, یہ جری حالت میں ہے, یعنی یہ جر ہے, یہ جو زیر ہے نا تو اس کو کہیں گے کہ جر یہاں پر موجود ہے. جر جری حالت میں. جری حالت میں ہے یہ, یعنی یہاں ہاں پہ کسرہ موجود ہے. تو یہ کسرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. اچھا, ہمارے کلاس میں دو جو ہے نا وہ کوفہ والے ہیں, میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. یعنی ہم سارے تو بصرہ والے ہیں, ہمارے کلاس میں دو ایسے لوگ ہیں جو کوفہ والے ہیں. ایک ہیں آفرین اور دوسری ہیں اشرین. یہ جو ہے یہ خفض کہتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ہمارے کلاس میں وہ دو ابھی گروہ بن گیا ہے. ایک بصرہ والے ہیں جو جمہور ہیں, اور دو کوفہ والے ہیں. تو یہ خفض لکھتی ہیں. ٹھیک ہے, خفض بھی جر کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اگلے لفظ پہ. تو یہاں پر تین علامتیں تھیں. ایک
حروف جر کا پایا جانا، دوسرا تا مربوطہ، اور تیسرا خود اس لفظ کا جری حالت میں ہونا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے میں، القدر۔ اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، اب میں نام کال آؤٹ کروں گا، آپ صرف جس سے میں بتاؤں گا وہ ساری علامتیں بتائیں گی، پھر ہم اگلے لفظ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ورڈ نیم کے آرڈر سے جاتے ہیں، آپ ہینڈ ڈراپ کر لیں شہناز۔ آفرین آپ بتائیں گی القدری میں کون کون سی علامتیں ہیں، ذرا جلدی جلدی الف کریں۔ لام اور جی الف لام اور الخوف ہے، ماشاء اللہ، کوفہ والے ہیں ہمارے آفرین جو ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو علامتیں ہیں اس میں، الف لام اور کسرہ، یعنی جر یا پھر خفض، ٹھیک ہو گیا۔ الفیہ آپ بتائیں گی یہ جو اگلا تین لفظ آ رہا ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر میں سب سے پہلا جو اسم آ رہا ہے اس کے متعلق آپ، اچھا اس میں کام کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں یہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر صرف فرق یہ تھا، یہ لیلۃ القدر تھا اور یہ لیلۃ القدر تھا، تو یہاں پر ہم جو ہے نا ایک علامت اس میں، دو علامتیں کم ہیں، یعنی ایک تو فی موجود نہیں ہے نا، اور دوسرا جری حالت یا خفض موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے صرف تا مربوطہ کی وجہ سے یہ لیلۃ اسم ہے، اور القدری تو بالکل ہو بہو وہی ہے جو آفرین نے بتایا۔ پھر یہاں پر بھی لیلۃ القدر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ جی الفیہ آپ بتائیں گی خیرون۔ خیرون میں تنوین ہے، نون ساکن کی آواز ہے تیرون، اور کوئی علامت ہے؟ اور تو نہیں دکھ رہا ہم کو۔ ٹھیک ہے، بس تو اس میں صرف ایک واحد علامت ہے تنوین کی، یعنی نون کی جو آواز چھپی ہوئی آ رہی ہے، خیرون یا دو پیش آپ کہہ لیں، اس وجہ سے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ اچھا اگلا نام انبر کا ہے، انبر آپ بتائیں گی اگلا لفظ الفی۔ الف میں پہلے حرف جر ہے من، ٹھیک ہے، اور دوسرا جری حالت میں۔ جری حالت میں ہے، بارک اللہ فی۔ کسی کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نا کسی کے آنسر سے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی مس ہو جائے، تو مجھے ٹوکیے گا ضرور، یعنی آپ اپنے ذہن میں یہ مت رکھیے گا کہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب اس کے علاوہ اور کوئی علامت نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگے کہ کسی نے بھی کچھ کہا ہے اور میں نے مزید کچھ نہیں بتایا اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ علامت بھی تو ہونی چاہیے، تو آپ ضرور پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا انبر۔ اگلا نام ہے اشرین۔ اشرین آپ بتائیں گی شہرن کا۔ جی اس میں ایک تنوین ہے اور دوسرا الخفض ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا دوسرا کوفہ والے، تو وہ اشرین ہے ہمارے کوفہ سے۔ تو یہ جو شہرن ہے نا، شہرن، یہ اس میں دو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو مس کیا تھا، ایک تو یہ تنوین ہے شہرن، یہ جو نون کی آواز آ رہی ہے خفیہ، ٹھیک ہے، اور دوسری علامت اس میں کسرہ ہے، یہ نہیں بھولنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ شہرن میں جو پہلا زیر ہوتا ہے وہ کسرہ کی علامت ہوتی ہے، اور جو دوسرا والا جو نون کی آواز ہے اس کے لیے جو دوسرا زیر ہے نا وہ دیا جاتا ہے اس طرح، یعنی اگر میں اس لفظ کو اس طرح لکھوں، میں اس کو اگر اس طرح لکھوں، ایک منٹ، اس طرح میں لکھتا ہوں شہ رن، ٹھیک ہے، شہرن، تو یہ شہرن اصل میں کیا ہے، یہ اس طرح ہے شہ رن، یہ اس کو اسی طرح لکھیں گے، لکھ سکتے ہیں نا، یہ جو نون جو چھپی ہوئی آواز تھی میں نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، یہ جو پہلا زیر ہے یہ جر کی حالت کو بتا رہا ہے، اور یہ جو دوسرا زیر ہے نا یہاں پر، اسی کو ہم نون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی کو ہم نون سے یا تنوین کی آواز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ جو دوسرا زیر ہے نا یہ زیر نہیں ہے، یہ اصل میں تنوین کے لیے ہے، اور یہ جو پہلی زیر ہے جو ٹھیک را کے نیچے ہے یہ اصل کیا ہے، کسرہ ہے، تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مس کیا تھا، لیکن میرے خیال سے اشرین نے بھی اور بھی دوسرے لوگوں نے اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پر دو علامتیں ہیں، ایک تنوین اور ایک کسرہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا اب نیکسٹ آ جاتے ہیں
तनज़्ज़लु, अब हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कौन है? तनज़्ज़लु, सॉरी नेक्स्ट कौन है? अच्छा नेक्स्ट है अस्मा, आसमा। आसमा आप बताएं, तनज़्ज़लुल मलाइका। जी अच्छा, अल मलाइका में 2 अलामतें, एक तो शुरू में अलिफ लाम आ रहा है और लास्ट में ताई मरबूता है, गोलता। बोलता है। अच्छा तनज़्ज़लु में क्यों नहीं हमने आइडेंटिफाई किया? इसमें कोई अलामत नहीं है ना, अलामत नहीं है, तनज़्ज़लु। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, इसमें कोई भी अलामत नहीं है तनज़्ज़लु में। तो हम इवन दो ये फेल है, माना के एतबार से ये फेल है, लेकिन हमने सिर्फ अलामत के जरिए से पहचानना है और इसमें हमें कोई अलामत नहीं मिल रही। ठीक है, तो अल मलाइका ये इसम है। बारकल्लाहु फीक। अगला नाम आयशा, वर्रूह। अलिफ लाम है। सिर्फ अलिफ लाम है, और कुछ है? कुछ नहीं, रूह है ना। हाँ ठीक है, बारकल्लाहु फीक, मैं समझ गया। बारकल्लाहु फीक। अच्छा अगला नाम है महवीश। आप अगला लफ्ज जो है वो बताएं कौन सा इसम है? महवीश। महवीश आपने असाइनमेंट सबमिट किया था? महवीश आप हैं क्लास में? महवीश आप क्लास में हैं? ओके, चैट। अच्छा आप चैट में रिप्लाई देंगी या सर अभी क्लास? अच्छा अभी क्लास अटेंड की है, लेकिन ओके ठीक है। आपने हमारी यानी आप बात कर सकती हैं या चैट में ही आप जो कन्वर्स करेंगी, तो मसला नहीं है। आपने क्लास अगर अभी स्टार्ट किया अटेंड करना तो भी कोई मसला नहीं है। हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना उन्हीं से जो हम मिसाल के तौर पर आज करते हैं हम उन्हीं के असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपके लिए मैं एक्सक्यूज रखता हूँ क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। लेकिन आपको अगर क्लास समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर माजरत चाहते हैं, बस अभी अभी मैंने क्लास अटेंड की है। कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रही है आपको? जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा सर हूँ? नेक्स्ट क्लास जो मैंने किया था इससे पहले वाली, हाँ हाँ, वो तो समझ आई थी सर, पर किसी वजह से मैंने बस असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो सर। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज नेक्स्ट, आपको क्लियर है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से यस सर, जो? यस सर, ठीक है, दैट्स गुड। तो समझ आ अभी रही है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने असाइनमेंट नहीं किया तो अभी आप मुझे ये बता सकती हैं कि फीहा या बिइज़्नी कौन सा वाला है इसमें इसम है, और फिर उसकी अलामत कौन सी है? आप मुझे बता सकती हैं बेस्ड ऑन आपने जो सीखा है, जो समझा है। सर हम नेक्स्ट क्लास से सर इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी, पर इस बार के लिए कोई थोड़ा बात नहीं सा। है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर अगला नाम कौन सा है? रमीज़ा। रमीज़ा आप बताएं, फीहा या बिइज़्नी में से कौन सा इसम है? सर इसमें फी जो है ये हर्फ जार है और हा जो है ये जमीर है, इस वजह से ये इसम है। देखिए ज़मीर की बात हमने अभी नहीं की है, ठीक है, अभी सिर्फ ये बताना है कि अलामत कौन सी है। आपने कहा कि फी जो है ये हर्फ जर है, तो ये एक अलामत हुई। तो फी जब आता है किसी लफ्ज किसी जुमले में तो ये किस बात की तरफ जो है ना वो इशारा करता है या दलालत करता है? इसम की, इसम और वो इसम कहाँ होगा? जो हर्फ जार के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो होगा। तो बस आपको ये बताना है, यानी आपने ये जो कहा ना जमीर, अभी हम उसको नहीं ट्रैक कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हर्फ जर आया है फी, ठीक है, तो फी के बाद जो लफ्ज आएगा वो इस्म ही होगा। इस वजह से हा जो है ये इस्म है। अब ये जमीर है या इस्मुल इशारा है या इसमें मौसूल है या क्या है, ये हम अभी नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये इस्म है। जो अलामतें हमने अभी पढ़ी है बस उसी के तहत। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ये फी हा में फी हरफ जर है और हा इस्म होगा।
اچھا یہ تھوڑا سا چیز آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر اس فی کو میں سیپریٹ کر دوں تو یہ اس طرح دکھے گا، فی ہا، یہ اس طرح ہے، لیکن یہ ملانے سے اس طرح لکھا جاتا ہے، فی ہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں ہا جو ہے یہ اسم ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اگلا نام رقیہ۔ رقیہ آپ اب اگلا جو ہے نا، اگلا لفظ جو ہے اس کا بتائیں گی، اس میں کون کون سی علامتیں ہیں اگر یہ اسم ہے تو؟ ربی تو اسم ہے نا، اور یہ بِإِذْنِ، بیزنی بھی تو اسم ہے، تو اس میں علامتیں کیونکہ کون کون حرف سی ہیں؟ جر ہاں ایک تو پہلے اسم ہے اور اس کا جو اعراب ہے وہ کسرہ ہے، کیونکہ حرف جر اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتا ہے، ہاں ہاں اور حرف جر کے بعد اسم ہی آتا ہے اور کچھ آ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو با آپ نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا کہ کون سا حرف جر ہے یہاں پر، با حرف جر ہے، یہ ٹھیک ہے؟ بات ہاں، آپ کی آواز میرے لیے کٹ رہی ہے یا سب کے لیے کٹ رہی ہے؟ اصل میں یہاں بارش ہو رہی تو نیٹ ورک ایشو ہے، اچھا تو ٹھیک کٹ ہے، رہی ہوگی شاید۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے، اس وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اذنو، یہ اصل میں تھا اذنو، پیش کے ساتھ تھا، یہ کیا تبدیل ہو گیا؟ زیر میں۔ تو یہ با حرف جر کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور یہ جری حالت میں، کسرہ کی حالت میں یا خفض کی حالت میں، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ ربی یہ بتائیں گی سائمہ فیاض۔ سائمہ آپ ہیں کلاس میں؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شگفتہ آپ بتائیں۔ یس سر۔ ہاں آپ بتائیں، یہ سر ربی ہم، کون سا؟ اگلا والا بھی اذنی کے بعد یہ والا ربی ہم۔ ربی، جی سر ربی اسم ہے سر۔ اچھا، ربی ہم پورا اسم ہے، اس میں اسم کون سا ہے یہ بتانا ہے؟ جی رب تو اسم ہے کیونکہ نام ہے، اور جو ہم ہے وہ بھی اسم ہے سر۔ نہیں، علامت کو پروناؤن دیکھ کو کر بتانا ہے سوری شگفتہ۔ علامت سر ربی بھی ہے۔ ہاں، جی علامت جو ہے نا وہ صرف ربی پر اس ہے۔ میں ہاں، ربی پہ علامت ہے نا سر، اس پہ زیر ہے نا سر، زیر ہے، بس اتنا ہی تو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا ہی ہے۔ اور یہ جو ہم ہے جی یہ بھی اسم ہے، لیکن اس پہ کوئی علامت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم پہچان سکیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ان کا رب یا ٹھیک ہے، ان کے رب کا معنی بنے گا، ٹھیک ہے، ان کے رب، لیکن یہاں پر ان کے جو ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں بتائیں گے، ہم صرف ربی کا بتائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ بتائیں گے شہناز۔ شہناز آپ اگلا لفظ بتائیں گی، یہ ہاں جی، ہاں ہاں ہاں، کون سا سر؟ کلی بولنا ہے؟ ہاں، کلی اسم ہے اور وہ جری حالت میں ہے۔ اور کیا علامت ہے کلی؟ بس ایک علامت ہے اس میں، جری حالت ہے۔ مجھے تو ایک ہی معلوم ہوا۔ اچھا، اور اس سے پہلے حرف جر ہے، دیکھیں من موجود ہے نا، من۔ ہاں جی جی جی، ہاں ہاں، یہ اصل میں میم پہ شدہ آیا ہے، یہ تجوید کے قاعدے کے حساب سے ربی ہم من، ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ شدہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سوری اس پر جو ہے نا وہ تجوید میں یہ دو میم ایک ساتھ اکٹھا ہو گیا نا، تو غنہ کے لیے یہ جو ہے وہ ادغام کر کے اس کو شدہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربہم من کلی امر، تو یہ کلی میں دو علامتیں ہیں، ایک کسرہ یا جری حالت اور دوسرا من حرف جر، ٹھیک ہے۔ امرن بھی بتا دیں آپ، چونکہ آپ ہیں ابھی، امرن بھی بتا دیں۔ ہاں جی، اس میں بھی، اس میں وہ بھی اسم ہے، اور اس میں حالات جری اور تنوین ہے، دونوں جر اور تنوین دونوں اور موجود ہے بار، تنوین، ہاں جی، ہاں دونوں موجود ہے، ہاں جی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت اچھا۔ اچھا، اب اگلا لفظ پھر سے آ جاتے ہیں آفرین آپ کے پاس۔ اب آپ جو ہے نا ہاں ایک بتائیں اور پھر جلدی سے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سلام ان کا آپ بتا دیں آفرین۔ تنوین ہے اس میں۔ ٹھیک ہے،
अच्छा, अगला लफ्ज बताएंगी अल्फिया, आप बताएं। सलामुन के बाद जो अगला लफ्ज है वो कौन सा इसम है? मतलब ये है, इसमें अलामत है। नहीं, मतलब में तो कसरा नहीं है। मतलब में कसरा है। तो कसरा है तो इसके आखिर में कसरा इसलिए है, और तो कोई अलामत नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि और कोई अलामत नहीं है। म्यूट करो ना भाई, हमको बोल। अच्छा, ये जो मतला है इसमें अलामत एक तो कसरा है और दूसरी अलामत है हत्ता। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ये हत्ता जो है ये हरफ जर में से है, इस वजह से हत्ता का जो वजूद है ये बता रहा है कि अगला लफ्ज जो आने वाला है वो हरफ जर है, मतलाई। इस वजह से ये मतलाई बना है। तो इसमें दो अलामतें हैं, एक हत्ता और एक मतला। मतलाई में जो कसरा है, दो अलामतें हैं जी। अगला लफ्ज बताएंगी अंबर, जो आखिरी लफ्ज है। जी, एक तो जरी हालत है और एक अलिफ लाम। अलिफ लाम है। बारकल्लाहु फीक। तो इस तरह हमारा ये जो असाइनमेंट है ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास, किसी का भी? सर वो ये सलामुन हिया है ना, वो कौन सी कैटेगरी में जाता है? अच्छा, ये जो हिया है, इसमें हिया जगह होता है ना? ये जमीर है। ठीक है, ये जमीर यानी ये प्रोनाउन है। ये हाँ, सलामुन हिया यानी वो वो सलामती है। मिस हो गया। तो ये इस पर कोई अलामत नहीं है। ठीक है, इस पर कोई भी अलामत नहीं है। हम्म। इसमें ना आपको तनवीन दिखेगा, ना आपको हरफ जर दिखेगा इससे पहले, ना ये जर्री हालत में है। ठीक है, ना ये अलिफ लाम के साथ है। तो हमने जिन जिन अलामतों को पढ़ा है, और ना हरफ निदा इससे पहले मौजूद है, उनमें से नहीं है। इसमें एक बड़ी अलामत है और एक ऐसी अलामत है जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। वो ऐसी बड़ी अलामत है कि हर इसम तकरीबन तकरीबन हम उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, अक्सर इसम को अगरचे उसमें बाकी कोई अलामत ना हो, लेकिन अगर वो अलामत हमें दिख जाए तो हम इसे बासानी पहचान सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह। अब हम आते हैं अपने पिछले दर्स में, जो हमने मुकम्मल नहीं किया था। हमने जितने भी हरूफ जर हैं इनके मानी को समझने की कोशिश जो है ना वो हम कर रहे थे, और मेरे ख्याल से हमने आला तक पढ़ा था। ऐसे ही है ना, आला तक पढ़ा था हमने कि आला जो है ये बुलंदी जाहिर करने के लिए आता है। सईद तो अलल जबल, मैं पहाड़ पर चढ़ा, और इस तरह वालैहा वालल फुल्की तुहमलून। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। ऐसे ही है ना, यहीं तक किया था ना हमने, आला तक। आप लोगों को याद है कहाँ तक किया था? अला तक किया था, लास्ट बुलंदी जाहिर करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं बाकी जो हुरूफ जर है उसको। तो अगला है फी। ठीक है, फी। फी ये लफ्ज जो है ये हर्फ है, हर्फ जर में से है, और ये जगह बताने के लिए आता है। किसी जगह या मकान की तरफ आपको अगर किसी को बताना है तो ये फी इसके लिए आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अलमाउ फिल कूजी। अलमाउ यानी पानी किसमें है? कूज में। कूज कहते हैं मग में। मग में यानी पानी कहाँ है, जगह क्या है पानी की? वो मग है जिसमें वो पानी रखा है। इस वजह से इसके लिए फी आता है, अलमाउ फिल कूजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब
آپ اگر اپنے پاس مصحف کھولیں، ٹھیک ہے، کھول کر اگر آپ یہ دیکھیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس کا معنی مجھے کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے ہینڈ ریز کر کے؟ سر یہاں پہ نا سورہ قدر کی اسکرین آ رہی ہے. او سبحان اللہ، اس کا تو باقی سارے سو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کیا پڑھا ہے. پوچھنا چاہیے تھا نا آپ لوگوں کو پہلے. چلیں رک جائیں 1 منٹ، میں شیئر کرتا ہوں. ابھی دکھ رہا ہے میرا اسکرین؟ ابھی دکھ رہا ہے سب کو اسکرین؟ جی نہیں وہ میں ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ سب سو رہے ہیں، لیکن اصل میں نے وہ دوسرا اسکرین جو ہے نا وہ شیئر کر رکھا تھا، تو اس وجہ سے یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اعلیٰ تک پڑھا تھا، اب ہم فی پڑھ رہے ہیں. فی کا معنی میں نے بتایا کہ یہ جگہ بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ کی طرف آپ کو بتانا ہے کہ کوئی چیز کہاں رکھی ہے یا کہاں پر ہے، تو اس کے لیے فی کا لفظ آتا ہے. تو میں نے ایک مثال دی تھی، الماء فی الکوز، پانی مگ میں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 آپ کھول کر مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی اتنے حصے کا ترجمہ مجھے بتا دے. جی رقیہ. اور زمین میں نشانی ہے، موقنینہ ہے نا، یقین رکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے. بارک اللہ فیک، کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے. اور اس کے لیے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، یعنی یہ جگہ بتائیے کہ زمین میں یعنی زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، یا زمین کے اندر بھی ہو سکتی ہے وہ نشانی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس جگہ کو بتانے کے لیے فی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا لفظ ہم آتے ہیں البا. ٹھیک ہے، با بھی کہہ سکتے ہیں، با بھی کہتے ہیں. یہ اس کے اصل جو معنی ہے نا وہ ہے چپکنے کے، چمٹنے کے. ٹھیک ہے، کسی چیز سے کوئی چیز اگر چپکی ہوئی ہو یا چمٹی ہوئی ہو تو اس کے لیے با حرف جر آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ تو آپ لوگوں نے فقہ میں بھی پڑھا ہوگا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اس کا ترجمہ مجھے کون بتائے گا؟ مجھے صرف اتنے حصے کا چاہیے. اچھا 1 منٹ رہ گیا ہے کلاس میں، سوری میں نے ابھی آبزرو کیا، ہو سکتا ہے کلاس بند ہو جائے، ری جوائن کر لیجیے گا پلیز. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کا ترجمہ مجھے کلاس اینڈ ہونے کے بعد اگلی کلاس میں مجھے دیجیے گا آپ لوگوں میں سے کوئی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.